بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 808، نظام شورائیت کی اسلامی حقیقت۔ تبصرہ حضرت سلیم اللہ خان صاحب۔ موقف مولانا احمد بھاولپوری رحمہم اللہ۔ حق والے ہمیشہ مصائب میں اور باطل کی جے جے کار۔ دعوتی کام اور اس کا اسلوب۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ نظام شورائیت، عالمی شورا کی شرعی حیثیت۔ نظام شورائیت میں یہ ہوتا ہے کہ ایک متعینہ افراد کی تعداد، مثلاً 10-12 آدمی مل کر ایک شورا بنا لیتے ہیں اور وہ افراد آپس میں باری باری حکمرانی چلاتے ہیں، مہینہ مہینہ، ہفتہ ہفتہ، دن دن وغیرہ وغیرہ۔ ان کا مقصد ہوتا ہے کہ حکم چلانے کا موقع سب کو ملے، جس طرح سے کمیونسٹ لوگوں کا نظریہ ہے۔ نظام شورائیت کا شرعی حکم، بغیر امیر والی عالمی شورا کی حکمرانی کا یہ نیا طریقہ قرآن، حدیث، اجماع امت کے بالکل خلاف اور برعکس ہے۔ امت کی رہبری کے لیے اگر بغیر امیر کی عالمی شورا کی حاجت روا رہتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر واجب تھا کہ اس کے بارے میں بیان فرما دیتے، تاکہ امت مسلمہ اختلاف، افتراق اور انتشار سے بچ جاتی۔ لیکن نبی رحمت روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی بغیر امیر والی عالمی شورا کی بابت کوئی پیشن گوئی یا کوئی ذکر نہیں فرمایا، نہ ہی کتاب اور سنت میں اس غیر اسلامی عالمی شورا کی بابت صریح احکامات ملتے ہیں اور نہ ہی کوئی اشارات ملتے ہیں۔ حضرات صحابہ جو عشاق رسول تھے، اپنے نبی کی ہر ادا اور عمل کو تلاش کر کے اسے محفوظ کرنے والے تھے۔ ان کے بعد ائمہ مجتہدین اور محدثین اور تاریخ اسلام کے مورخین، ان سب کے دل و دماغ سے بغیر امیر والی عالمی شورا کا سنہرا باب کیسے گم ہو گیا؟ بقول مولانا ابراہیم دیولہ صاحب اور فاروق بنگلوری صاحب اور دیگر شورائی مفتیان کرام کے، اگر بغیر امیر والی عالمی شورا حق ہے تو پھر خلفائے اربعہ اور تابعین اور تبع تابعین اور ائمہ اربعہ کے مذاہب میں اس طریقے کا کوئی ذکر کیوں نہیں ملتا؟ اور کیوں اس کے بارے میں کوئی ادنا سا قیاس یا ضعیف اور موضوع قسم کی روایات بھی مل جاتی؟ ہم کو تو نہیں مل سکی۔ اگر مولانا ابراہیم صاحب دیولہ، بھائی فاروق بنگلوری اور شورائی مفتیان کرام سب مل کر ہی پیش کر سکتے ہوں تو پھر پیش کیوں نہیں کرتے؟ کیوں مسلمانوں پر رحم نہیں کرتے اور کیوں مسلمانوں کو اس فتنے سے آزاد نہیں کرتے؟ عالمی شورا پر حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تبصرہ۔ حضرت اقدس مولانا سلیم اللہ خان صاحب نور اللہ مرقدہ نے اپنے مکتوب 21 محرم مطابق 23 اکتوبر سن 2016 میں جو لوگ مرکز نظام الدین کی مخالفت کر کے اپنی علیحدہ سے عالمی شورا نام کی تنظیم بنا لی اور اپنے حق ہونے کا پروپیگنڈا کرنے لگے، تو حضرت نے انہیں اپنے مکتوب میں لکھا اور فرمایا کہ شورائیت کی بنیاد منامات یعنی خوابوں اور مکاشفات پر ہے، نہ کہ قرآن شریف اور حدیث کی بنیاد پر، اور خبردار کیا کہ تم منامات اور مکاشفات کو بنیاد بنا کر دعوت و تبلیغ کا کام مت کرو ورنہ حشر برا ہوگا۔ جنہوں نے صاف ستھرے دین اور اس کے احکامات کو پیچھے چھوڑ کر منامات اور مکاشفات کو بنیاد بنایا تھا، وہ لوگ بہت بڑے خطرے اور خسارے میں پڑ گئے تھے۔ ان سے عبرت حاصل کرو۔ کتاب و سنت کے محدود مطالعے کی حد تک احقر یعنی حضرت سلیم اللہ خان کا میلان عمارت کی طرف ہی ہے۔ حضرت مولانا محمد احمد صاحب بھاولپوری انصاری دامت و برکاتہم رائے گنج کے اجتماع میں پرانے احباب کی مجلس میں فرمایا، بعض لوگ اپنی انا کے مسئلے میں پڑھ کر مرکز نظام الدین کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں اور وہ اپنی علیحدہ بادشاہت چلانے کے لیے اپنا گروپ بنا لیے ہیں اور اپنے مراکز دنیا میں بنانے لگے ہیں۔ وہ سراسر گمراہی میں پڑے ہیں، انہیں توبہ کرنا چاہیے اور مرکز نظام الدین لوٹ جانا چاہیے، ورنہ خاتمہ برا ہوگا۔ امیر اور عمارت عین دین ہیں۔ بے شمار احادیث صحیحہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر کی اطاعت کا حکم دیا ہے اور امیر کی اطاعت سے روگردانی کرنے سے منع فرمایا ہے۔ شورا بہت ضروری ہوتی ہے، لیکن امیر کی معاونت کے لیے
اور شورا جس قدر مضبوط ہوگی اور اس کے ارکان جس قدر متدین اور فاضل ہوں گے وہ امیر کو اسی قدر سیدھا رکھ سکیں گے۔ اس ذمہ داری کو خلیفہ اول صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پہلے خطبے میں فرمایا، یعنی اگر میں ٹھیک اور اچھا چلوں تو تم میری مدد کرنا، اور اگر میں غلط چلوں تو تم مجھے سیدھا کر دینا، یعنی میری اصلاح کرنا۔ مسئلہ: جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ تبلیغ و دعوت کے کام کو ایک فرد یعنی صرف امیری کے حوالے کر دو، وہ جانے اور اس کا کام، تو یہ بھی غلط اور غیر درست ہے، اس لیے کہ جب صدیق اکبر خود کو معصوم اور محفوظ نہیں سمجھتے تو مولانا سعد صاحب کی کیا بساط اور کیا حیثیت ہے۔ اس کے لیے مضبوط شورا ان کے ساتھ ہو جو شرعی امور سے واقف ہو، دعوت و تبلیغ کے کام کا تفقہ اور حکمتوں سے بھی سرفراز ہوں، اور مخلص ہوں اور قومیت لسانیت کے شرک سے پاک اور صاف ہوں۔ اور الحمدللہ کہ ایسی پاک صاف شورا مرکز نظام الدین میں مولانا سعد صاحب کے ساتھ موجود ہے، سوائے اس کے کہ اس شورا کے 2 ساتھی مرکز نظام الدین چھوڑ کر خود سے چلے گئے، یعنی مولانا ابراہیم دیولہ اور جناب احمد لاٹ صاحب۔ یہ دونوں احباب جب بھی مرکز نظام الدین واپس جائیں گے وہ مرکز نظام الدین کی شورا کے ممبر ہی رہیں گے، اور یہ حق ان سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ تنبیہ: رہا باقی عالمی شورا کے دیگر نام، مثلاً ڈاکٹر خالد صدیقی، ڈاکٹر ثناء اللہ، فاروق بنگلوری، مولوی اسماعیل گودرا وغیرہ وغیرہ، تو ان کے نام مرکز نظام الدین کی بنائی گئی شورا میں کبھی شامل ہی نہیں تھے۔ سن 2015 میں مرکز نظام الدین والی شورا باقاعدہ بنائی گئی، سب کے نام لکھے گئے اور لسٹ تیار کر کے سبوں کے دستخط لینے والے بھائی فاروق صاحب بنگلور والے ہی تو تھے۔ فاروق بھائی بنگلوری صاحب کو میں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ یہ ہمارا کہنا اگر غیر درست اور جھوٹ پر مبنی ہے تو اللہ کی قسم کھا کر اعلان وائرل کر دو، اور اگر ہماری بات صحیح ہے تو پھر اپنے رجوع اور توبہ کا اعلان کر دو۔ ہم تمہیں 1 ہفتے کا وقت دیتے ہیں، بعد مرور مدت آپ ایک فسادی اور فتین گنے جائیں گے۔ اگر فاروق بھائی صاحب اس حقیقت اور امانت والی بات کو چھپائے اور بیان نہ کرے تو اللہ آپ کے ایمان اور اسلام کو کبھی قبول نہ کرے اور ان کو اعمال کو آپ کے منہ پر مار دے، اس لیے کہ سارا فتنہ دنیا بھر میں اسی شورا کے نام پر بھائی فاروق ہی کا برپا کیا ہوا ہے۔ فتین یعنی فتنے باز کے لیے بددعا کرنا بھی عین سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے۔ اسی طرح سے اچھے ساتھی بھی اللہ تعالی سے مانگے جائیں، یہ بھی سنت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں سے ثابت ہے کہ آپ مانگا کرتے تھے، اے اللہ میرے آس پاس رہنے والے اچھے اور مخلص ساتھی ہوں۔ نظام امارت کو ختم کر کے نظام شرعیت قائم کرنا شریعت میں چھید کرنا ہے اور بدعت خبیثہ ہے۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میں تم کو وصیت کرتا ہوں اللہ کے ڈر کی اور امیر کی سننے کی، اس کی اطاعت کی، چاہے وہ امیر تمہارا حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو۔ میرے بعد تم میں سے جو جیے گا وہ بہت سے اختلافات دیکھے گا، پس تم میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی پیروی کرو اور اسے مضبوطی کے ساتھ لازم پکڑو، اور خبردار بچو دین میں نئے کام اور نئے باتوں سے، پس ہر نیا کام اور نئی بات بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اور دوسری روایت میں یہ بھی اضافہ ہے کہ ہر گمراہی جہنم میں لے جائے گی۔ فائدہ: امارت والا کام قدیم ہے اور شرعیت کا نظریہ جدید ہونے کی وجہ سے بدعت اور گمراہی ہے۔ مسئلہ: جس کسی نے بھی جان بوجھ کر امارت کو رد کیا اور عالمی شورا کو قبول کیا، دراصل اس نے قرآن، حدیث اور اجماع کا انکار کیا، اور قرآن حدیث کی روح سے وہ باغی ہوا، اور باغی کی سزا جہنم ہے۔ اس کے دلائل ملحوظ فرمائیں۔ افحکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون۔ کیا یہ لوگ پھر سے جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ یقین رکھنے والے لوگوں کے لیے اللہ سے بہتر فیصلہ اور حکم کرنے والا کون ہے؟ تفسیر: قرآن اور حدیث کے سوا سب جاہلیت ہے۔ کیا یہ اب بھی ہدایت کی روشنی چھوڑ کر جاہلیت کے متلاشی اور طالب ہے؟ یہ استفہام انکار اور توبیخ کے لیے ہے، اور فا لفظ مقدر پر عطف ہے، اور معنی ہے یعرضون عن حکمک بما انزل اللہ علیک وَيَتَوَلَّوْنَ عَنْهُ يَبْتَغُونَ حُکْمَ الْجَاہِلِیَّہ۔ اے حبیب تیرے اس فیصلے سے جو اللہ نے تجھ پر نازل کیا ہے، یہ اعراض کرتے ہیں، پیٹ پھیرتے ہیں اور جاہلیت کے طریقوں کے متلاشی ہیں۔
فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ وہ شخص ہے جو اسلام میں جاہلیت کے طریقے کا متلاشی ہو، اور دوسرا وہ شخص جو ناحق کسی کا لہو بہانے کا طالب ہو۔ مذکورہ بالا آیات قرآنی اور حدیث کی روشنی میں عالمی شورا کا قیام بالکل غیر اسلامی ہے، اور اس کے اصول اور ترتیب کار سب کا سب کمیونزم اور لینن اور اسٹالین کی جاہلیت کا بھرپور طریقہ ہے۔ مسئلہ یہ کہنا بھی کفر ہے کہ سابقین کا دین بعد والوں کے لیے دشوار ہے۔ یہ کہنا بھی کفر ہے کہ سابقین کا دین بعد والوں کے لیے دشوار ہے۔ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کیا وہی اللہ نہ جانے کہ جس نے پیدا کیا ہو، پھر وہ باریک بین اور باخبر بھی ہو۔ تفسیر، سینوں اور دلوں اور ان میں پیدا ہونے والے خیالات سب کا خالق اللہ ہی ہے، تو کیا وہ اپنی مخلوق سے بے خبر رہ سکتا ہے؟ یہ استفہام انکار کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ بندوں سے بے خبر نہیں ہے، وہ لطیف ہے، یعنی جس کا علم اتنا لطیف ہے کہ دلوں میں پرورش پانے والی باتوں کو بھی وہ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس بات کی خبر ہے کہ بندوں میں اتنی صلاحیت ضرور ہے کہ وہ اللہ کے دین پر چل سکے، اس لیے اس نے دین اسلام پر عمل کرنا سب پر فرض کیا ہے، چاہے وہ مسلمان سابقین اولین کے دور کا ہو یا قرب قیامت کے زمانے کا۔ فرمان نبوی، میرا دین بارش کی طرح ہے، مجھے معلوم نہیں کہ پہلی فصل بہتر ہوگی یا آخری۔ دوسری صحیح حدیث میں ہے کہ بعد میں آنے والوں کو ان کے نیک کاموں کا اجر 50 صحابہ کے برابر ملے گا، یعنی مسلمانوں میں عمل کرنے کی استعداد ہے، تبھی تو اللہ تعالیٰ نے وہی احکامات بعد والوں پر بھی فرض فرمائے جو اولین اور سابقین کے لیے تھے۔ شورائیت والوں کا اپنی طرف سے طے کردہ نظام عالمی شورا باطل اور کفر ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو لوگ اللہ کی اتاری ہوئی وحی کے ساتھ فیصلے نہ کریں تو وہ پورے اور پختہ کافر ہیں۔ فتاویٰ کی کتاب ان عبارتوں سے بھری ہوئی ہے۔ ترجمہ، جس نے بھی فیصلے کی وہ راہ اختیار کی جو اللہ کی نازل کردہ وحی سے نہ ہو اور اس راستے کو وہ بہتر جانے شریعت کے بتلائے ہوئے حکم سے، اور جائز اور بہتر سمجھے اس وضع کردہ طریقے کو اسلامی شریعت سے، تو ایسا فیصلہ کرنے والا سارے مسلمانوں کی نگاہ میں صریح کافر ہے۔ باطل کی جے جے کار انگریزی راج میں اکابرین دیوبند اور اس سے متعلق محرکین دعوت ہمیشہ سے ہی قید و بند کی تکالیف میں مشقت میں زندگی گزارتے رہے ہیں۔ اس کے برعکس اسلام کے نام پر باطل عقیدے اور باطل تحریک والے آزاد گھومتے تھے، انہیں کسی قسم کی روک ٹوک حکومت کی طرف سے نہیں تھی۔ البتہ ان باطل پرستوں کو گورنمنٹ کی طرف سے وظیفے، جاگیریں اور انعامات ملا کرتے تھے۔ مثلا حضرت شیخ الہند، حضرت نانوتوی، حضرت حسین احمد مدنی، مولانا شوکت علی، مولانا محمد علی، ایک کثیر تعداد ہے جن کی اکثر زندگی قید و بند میں گزری ہے۔ اس کے برعکس باطل فرقے بریلوی، پرویزی، قادیانی، صدیق دیندار، جمسیشور، مہدوی فرقہ وغیرہ سب عیش کرتے تھے، انہیں کوئی پریشانی نہیں تھی۔ اسی طرح آج کے دور میں امارت والوں کا امیر، مرکز نظام الدین، بیرون سے آئی ہوئی جماعتیں، یہ سب تکلیف اور امتحان میں مبتلا رہی، اس لیے کہ یہ اپنے بڑوں کے منہج اور حق پر ڈٹے ہوئے ہیں، اور شورائیت والے چونکہ اپنا منہج چھوڑ کر باطل راستہ اختیار کیے ہوئے، اس لیے سب مزے اڑا رہے ہیں۔ ان پر کوئی گرفت نہیں، نہ قانون، نہ کورٹ کچہری، نہ کوئی پابندی، نہ گھروں کا سرچ آرڈر، لیکن امارت والوں کی بے بسی اور قسم پرسی اور قربانیوں پر اللہ تعالیٰ کو ترس آیا اور اس عظیم ذات نے قبول کیا اور چمکا دیا۔ آج لاکھوں افراد جماعتوں میں چل رہے ہیں۔ صومالیہ کے اجتماع سے تین چلے کی 500 جماعتیں نکلی، اور ملتان والوں نے 2 ماہی ملک کے مشورے سے کم و بیش 500 جماعتیں مختلف اوقات کی نکال دی۔ ایک جماعت سال کی، چند جماعتیں بیرون کے لیے 5 ماہ کی نکلی، اور شورائیت کی 4 ماہ کی 2 درجن جماعتیں بھی دنیا تمام میں کام کرتی ہوئی نہیں ملے گی۔ تکالیف ہدایت اور نصرت الہی کو آسمان سے زمین پر لے آتے ہیں۔ داعی متوکل ہوتا ہے اس لیے کہ وہ صابر ہوتا ہے، اور مخلوق سے جب امیدیں کٹ جاتی ہیں تو صبر و توکل کی نعمت سے نوازا جاتا ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جس نے اللہ پر بھروسہ کیا اللہ اس کے لیے کافی ہو گیا، محافظ ہو گیا۔ اب شریر کی شرارت
اور دشمن کی دشمنی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ علماء نے یہاں تک فرمایا اللہ نے ہر عمل کی جزا مقرر فرمائی سوائے توکل کے کہ اس کی جزا اللہ کی ذات ہی ہے، اور جو اس توکل کرنے والے کے لیے وافی اور کافی ہے۔ اسی توکل والی صفت ہی کی برکت سے دعوت والا مرکز نظام الدین اور اس کی مرکزیت اور امیر اور اس کی شورا سب محفوظ ہے، الحمدللہ۔ حقیقی ایمان اور مومن، ایک مومن کا اس بات پر ایمان ہونا چاہیے کہ ہمارا اصل مددگار صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ کوئی مددگار نہیں، جیسا کہ خود رب العالمین کا فرمان ہے، قرآن مجید اس کا گواہ ہے، وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، اور مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہے جو غالب اور حکمتوں والا ہے۔ اسی طرح دوسری جگہ فرمان الہی ہے، بَلِ اللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، بلکہ اللہ ہی تمہارا رکھوالا ہے اور وہی سب سے بہتر مددگار ہے۔ فائدہ، جس کا مددگار اللہ ہو اسے دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی، یہ ضمانت بھی اللہ تعالیٰ نے خود دی ہے۔ إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون، اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے۔ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ یہاں ایک مومن کو یہ عقیدہ بھی اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ جو لوگ اللہ کے غیر کو مدد کے لیے پکارتے ہیں ایسے لوگ شرک اور کفر میں مبتلا ہیں۔ دراصل یہ بڑی وجہ ہے جس سے اللہ کی مدد آنی بند ہو گئی ہے، اور جنہیں اللہ کے علاوہ مدد کے لیے پکارا جاتا ہے وہ تو ہماری کچھ مدد نہیں کر سکتے، بلکہ وہ اپنے آپ کی مدد کرنے کی بھی طاقت نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، اور تم جن لوگوں کو اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ تمہاری کچھ مدد نہیں کر سکتے اور نہ ہی وہ اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ فائدہ، اب یہاں ان اسباب کا ذکر کیا جاتا ہے جن سے اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے، یا یہ کہیں جن کی وجہ سے اللہ اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے۔ اس دور میں اللہ کی مدد کو ساتھ لیے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں، اور اللہ مدد فرماتے ہیں دین کی مدد کرنے والے کی۔ فرد دین کی مدد کرے گا تو فرد کی مدد کی جائے گی، اگر جماعت اور شہر اور ملک اور عالمی سطح پر دین کی مدد کریں گے تو اللہ کی مدد بھی عالمی سطح پر نازل ہوگی۔ مرکز سے جڑے رہنا تقاضوں کو پورا کرنے والے کا عالمی سطح کی فکر اور محنت کرنے والوں میں شمار ہوگا۔ ایک مرتبہ حضرت جی ثالث مولانا انعام الحسن صاحب نور اللہ مرقدہ جامعہ ملیہ دہلی کے اجتماع میں پرانوں میں فرمایا تھا، کتب بھرنے کی ترتیب بتلاؤں؟ وہ یہ ہے کہ جہاں کہیں برائی اور خرافات کی خبر سنو وہاں تک جماعتوں کا تانتا لگا دو، کتب بنا دیے جاؤ گے۔ اللہ تعالی ہماری جانوں مالوں اور صلاحیتوں کو اپنے دین کے احیاء کے لیے قبول فرمائیں، اور انسانیت کی عمومی ہدایت کے فیصلے فرمائیں، اور محروس داعیوں کی رہائی کی غیب سے شکلیں اور صورتیں پیدا فرمائیں۔ آمین آمین آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آدمی اپنے ذہن کو اور اپنے برتن کو اعتراض اور تردد اور اشکال سے خالی کرے، اس لیے کہ اگر کسی بات کو بھی مفہوم مخالف اور کسی بات کو بھی کسی دوسرے عمل کی تردید یا اس کی تنقیص یا اس کی افادیت کو کم سمجھنے کے سوء ظن کے ساتھ سنا گیا، نفع کی باتوں سے نقصان ہونا یقینی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہم اس کی نیت کریں، پوری بات سنیں گے، آگے پوری بات نقل کریں گے۔ آدھی سننا یہ بھی دین و دعوت کے لیے ناقص، اور آدھی بات کا نقل کرنا یہ تو بڑے فساد کا ذریعہ ہے، اس لیے بہت توجہ کے ساتھ بات سننی ہے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔